والنجم إذا غوى الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب له القوة جميعا وهو شديد العذاب أشهد أن لا إله إلا الله المحروم من أساه والخاسر من سلك غير طريقه الذليل من خضع لغيره وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا وكثيرا وطويلا اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ حضرات، ابھی آپ میرے بھائی مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب سے ان کی مشہور کن آواز میں ان کے خیالات کو سماعت فرما رہے تھے۔ میرے بعد انشاءاللہ مولانا ابو بکر معاویہ صاحب آپ سے مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آج کے اس پروگرام کے اشتہار پر دیے گئے عنوان کے مطابق چند معروضات اور گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ ختم نبوت اور عظمت صحابہ کے حوالے سے آپ احباب کو اپنی معروضات سے آشنا کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف سورت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن کی سب سے مختصر سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ٹوٹل 3 آیات ہیں۔ 12 کلمات ہیں اور 42 حروف ہیں۔
جو شخص اس سورہ مبارکہ کو ایک دفعہ تلاوت کرتا ہے، آسمان کا خالق و مالک اس کے نامہ اعمال میں 420 نیکیاں درج فرما دیتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اگرچہ الفاظ کے لحاظ سے، کلمات کے لحاظ سے، حروف کے لحاظ سے بڑی ہی مختصر سی صورت ہے، لیکن معانی کے لحاظ سے، مفاہیم کے لحاظ سے، مطالب کے لحاظ سے اور مضامین کے لحاظ سے بڑی سے بڑی صورت بھی اس سورہ مبارکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس سورہ مبارکہ کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی ٹوٹل سورتیں 114 ہیں۔ ان میں سے کچھ سورتیں مکی کہلواتی ہیں اور کچھ سورتیں مدنی کہلواتی ہیں۔ جو سورتیں ہجرت سے پہلے رحمت کائنات کے قلب اطہر پہ اتری ہے، وہ سورتیں مکی کہلواتی ہے، اور جو سورتیں ہجرت کے بعد رحمت کائنات پہ نازل ہوئی ہے، وہ سورتیں مدنی کہلواتی ہے۔ لیکن اس سورت کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس سورت کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اس سورت کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ سورہ مبارکہ امام کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، رسول معظم، سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو رب کائنات نے مکہ معظمہ میں بھی نازل فرمایا ہے اور مدینہ طیبہ میں بھی نازل فرمایا ہے۔ مکہ معظمہ میں یہ سورہ مبارکہ اس وقت رحمت کائنات علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جب رب کائنات نے امام کائنات کو قاسم اور عبداللہ جیسے لخت جگر عطا فرما کے، بیٹے اور فرزند عطا فرما کے، دونوں کو باری باری واپس لے لیا۔ دونوں رحمت کائنات کے بیٹے جب داغ مفارقت دے گئے،
اس فانی دنیا کو خیر بات کہہ گئے، اخروی زندگی کا سفر اختیار کر گئے، تو ایسے موقع پر ابو جہل اینڈ کمپنی نے امام کائنات کا تمسخر اڑاتے ہوئے، رحمت کائنات کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا تھا بطر محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگو جس پیغمبر کی عظمت کی بات کرتے ہو، جس کو آخری رسول تصور کرتے ہو، آج اس کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا، اب اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہے گا، محمد بے نام و نشان ہو گیا۔ اللہ یعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ دوسرا اٹھو، اس نے کہا ان محمدن ابتر لا ابن لہ، اور لوگوں بیٹوں سے نسل چلتی ہے، بیٹوں سے نام زندہ رہتا ہے۔ آج محمد کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا، اب اس کا کوئی نام لیوا بھی زندہ نہیں رہے گا، اس کا کوئی نام لیوا بھی نہیں رہے گا۔ آسمان والا آسمان سے ان کو دیکھ بھی رہا تھا اور ان کے الفاظ اور کلمات سن بھی رہا تھا۔ اس نے اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے، اے میرے محبوب، دشمنوں کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ رہے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، ان کی باتوں سے پریشان نہ ہونا۔ اے محبوب، میں تیرے ساتھ یہ سورہ مبارکہ نازل فرما کے وعدہ کر رہا ہوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی، تیرے دشمن کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور میرے محبوب تیرا نام قیامت کی دیواروں تک چمکتا رہے گا۔ یہ کیسے مٹا سکتے ہیں؟ اور میرے محبوب، تو صرف میرا نبی نہیں ہے، صرف میرا رسول اور پیغمبر نہیں ہے، نبی پیغمبر تو صفی اللہ بھی ہے، نجی اللہ بھی ہے، خلیل اللہ بھی ہے، کلیم اللہ بھی ہے، ذبیح اللہ بھی ہے، روح اللہ بھی ہے، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا حبیب ہے، تو میرا محبوب ہے۔ محبوبوں کا نام کبھی کسی نے مٹنے نہیں دیا۔ یہ کہتے ہیں تیرا نام مٹ جائے گا، تیرے بیٹے نہیں رہے، تیرا نام کون زندہ رکھے گا؟ اے محبوب، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اذا ذکرت ذکرت معی۔ محبوب، میں وعدہ کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں نام مٹ جائے گا، میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں، جہاں جہاں میرا نام ہوگا وہاں وہاں تیرا بھی ہوگا۔ تکبیر، یہ کیسے مٹا سکتے ہیں محبوب تیرے نام کو؟ یہ کیسے مٹا سکتے ہیں؟ میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، اگر میرا نام فرشیوں میں میرا نام ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا۔
عرشیوں میں میرا نام ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ اگر نوریوں میں میرا نام ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ ناریوں میں میرا نام ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ اور میرے محبوب تورات میں میرا نام ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ انجیل میں میرا نام ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ زبور میں میرا نام ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ 127 صحیفوں میں میرا نام ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ قرآن میں میرا نام ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ عربیوں میں میرا نام ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ عجمیوں میں میرا نام ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ مکان میں میرا نام ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ دکان میں میرا نام ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ بازار میں میرا نام ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ اور محبوب کلمے میں میرا نام ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ اذان میں میرا نام ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ اور اقامت میں میرا نام ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ نماز میں میرا نام ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ اور میرے محبوب نئی نئی عالم ارواح میں میرا نام ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ عالم دنیا میں میرا نام ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ عالم برزخ میں میرا نام ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ ہاں عالم حشر میں میرا نام ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ میں کہنا چاہتا ہوں حوض کوثر پہ میرا نام ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ جنت میں میرا نام ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ درختوں کے پتوں، ریت کے ذروں اور لکھنے والے قلم کی نوک پر جہاں میرا نام ہوگا محمد، وہاں تیرا نام بھی ہوگا۔ امام کائنات تو گھبرانا نہیں۔ یہ کہتے ہیں نام مٹ جائے گا تیرا، تیرا نام کائنات مٹ جائے گی، تیرا نام ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ نبی کا نام ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ اور بولو چمکتا رہے گا کہ نہیں؟ ڈرتے کیوں ہو پھر؟ میرے آقا کے نام کو کوئی مٹا سکتا نہیں، مٹا سکتا۔ ایک دفعہ یہ سورہ مبارکہ اس موقع پہ نازل ہوئی، دوسری مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہیں، صحابہ کا جم غفیر مسجد نبوی میں موجود ہے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے صحابہ بیٹھے ہیں، درمیان میں جناب محمد بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ بڑے ذوق و شوق سے اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے رہبر، اپنے رہنما، اپنے پیشوا، اپنے مقتدا، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان پا کے دیکھ کے خوش ہو رہے۔ یارو صحابہ کتنی عظمت کے مالک ہیں جو صحابہ اپنی آنکھوں سے اپنے آقا و مولا جناب محمد کے چہرے کو دیکھ رہے۔ ان کی عظمت کے کیا کہنے، ان کی رفعت کے کیا کہنے، ان کی معرفت و بلندی کے کیا کہنے، ان کی شان و شوکت کے کیا کہنے، ان کے مقام و مرتبے کے کیا کہنے۔ وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اور ان کے مسکرانے کو عرش والا دیکھ کے عرش والا عرش پہ مسکرا رہا ہے۔ ان کی عظمت کے کیا ان کو گالی دیتے ہو، ان صحابہ پہ تبرہ کرتے ہو، ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، ان صحابہ کو طعن و
روشنی کا نشانہ بناتے ہو؟ تمہیں کیا پتا ہے وہ فرش پہ بیٹھے ہوئے صحابہ نبی کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے. رب عرش پہ خوش ہو کے فرما رہا تھا او میرے محبوب صحابہ کو بشارت دے، ان کا مسکرانا مجھے اتنا پسند آیا ہے، تیرے چہرے کو دیکھ کے خوش ہونا اتنا پسند آیا ہے. اور میرے محبوب ان کو بشارت دے اور نبی کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہونے والوں، ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے پر نگاہ ڈالنے والوں، تمہارا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا ہے. لا تمس النار مسلما رانی، اے میرے محبوب ان کا تجھے دیکھ کر مسکرانا مجھے اتنا پسند آیا ہے، ان کو کہو میں نے اس عمل کی وجہ سے تمہاری آنکھوں پہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا. ان صحابہ کو گالی دیتے ہو اور اہل حدیثوں کب تلک کانوں میں روئی کے بڑے ٹھون سے رکھو گے؟ کب تلک آنکھوں پہ پٹی باندھے رکھو گے؟ کب تلک زبانوں کو تالے لگائے رکھو گے؟ صحابہ اکرام کی عظمت کے لیے، نبی کی ختم نبوت کے لیے کب تک غفلت میں پڑے رہو گے؟ کب تلک سستی اور کاہلی کو لبادہ اوڑے رکھو گے؟ اٹھو، میدان عمل میں قدم رکھو، دنیا کو بتا دو جب تک زندہ ہے پاکستان کی گلی گلی میں صحابہ کی عظمت کو غلغلہ مچا کے چھوڑیں گے، محمد کی ختم نبوت کے جھنڈے لہرا کے چھوڑیں گے. چھوڑو گے لہرا کے؟ کیسے سو کے گھروں میں بیٹھ کے؟ تمہیں کیا معلوم ہے رسول اللہ کے صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی ختم نبوت کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کر دیو بولے ہو نہ پتہ نہ لگے کسی میں کہ تم صحابہ کے دیوانے اور پروانے ہو، اور بولو صحابہ سے محبت کرتے ہو؟ اب دے بولے نہیں دے، صحابہ سے محبت کرتے ہو؟ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں تاکہ رسول اللہ کی عظمت اور رفعت کا بھی پتہ چلے. ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن سنو اور مسلک اہل حدیث یہ ہے، دعوت اہل حدیث یہ ہے، پیغام اہل حدیث یہ ہے، صدائے اہل حدیث یہ ہے، نکارہ اہل حدیث یہ ہے. ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں ان کے تقوی کی وجہ سے نہیں، ان کی طہارت کی وجہ سے نہیں، ان کی پاکیزگی کی وجہ سے نہیں، ان کی شہانت و فطانت کی وجہ سے نہیں، ان کی امانت و دیانت کی وجہ سے نہیں، ان کی صداقت و عدالت کی وجہ سے نہیں، ان کی شرافت و سخاوت کی وجہ سے نہیں، اور ان کی امامت و خلافت کی وجہ سے نہیں، ان کی استقامت و شہادت کی وجہ سے نہیں. ہم نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. ہمارا معیار دیکھو، ہماری سوچ دیکھو، ہماری فکر دیکھو، ہماری لگن دیکھو، ہماری طرف دیکھو. ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں. من احبہم فبحبی احبہم. ہم نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو اپنے آقا و مولا جناب محمد کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں. نبی صحابہ سے محبت کرتے ہیں، نبی صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں تو اپنے نبی کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں. ذرا سوچ اہل حدیث کی سوچ اور فکر کیوں ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، بات یاد ہے مسجد نبوی میں رسول اللہ بیٹھے ہیں،
دائیں بائیں آگے پیچھے رسول اللہ کے صحابہ بیٹھے مسکرا رہے، دیکھ رہے۔ نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انس کہتے ہیں اچانک ہم نے دیکھا رسول اللہ کی گردن جھک گئی، پیشانی جھک گئی۔ انس کہتے ہیں ہم سمجھ گئے رسول اللہ پہ نزول وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں نبی کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ کچھ دیر کے لیے آقا کائنات گردن کو جھکائے ہوئے یوں ہی بیٹھے ہوئے، چند لمحوں کے بعد ثم رفع راسہ متبسما، کائنات کے امام نے تبسم فرماتے ہوئے اپنے سر مبارک کو اٹھایا۔ صحابہ نے دیکھا کائنات کا امام مسکرا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ صحابہ نے فوراً سوال کیا، اللہ کے پیغمبر کیا بات ہے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے، بتانا پسند کرو گے؟ کائنات کے امام فرماتے ہاں محبوب کیا بات ہے؟ فرمایا انزلت علی عنفا سورۃ، کائنات کے خالق و مالک نے مجھے ایک ایسی صورت عطا فرمائی ہے جس میں بڑے انعامات و احسانات ہیں اللہ کے مجھ پر، میں ان انعامات و احسانات کو دیکھ کر خوش ہو گیا ہوں۔ کائنات کے امام نے جب یہ فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں محبوب بتانا پسند کرو گے کون سی صورت ہے؟ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ کائنات کے امام نے اس سورہ مبارکہ کو تلاوت فرمایا۔ دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں صحیح مسلم کی روایت یہ بتا رہی ہے یہ سورت دوسری مرتبہ رسول اللہ پہ نازل ہوئی۔ اس سورت میں رب کائنات نے اتنے احسانات اور اتنے انعامات کا تذکرہ کیا ہے کہ میرا محبوب خوش ہو گیا ہے، میرا محبوب مسکرا پڑا ہے، میرا محبوب راضی ہو گیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ آئیے آئیے ذرا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایک مسئلے کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کیا عطا کی ہے؟ سارے کہو کیا عطا کی ہے؟ کوثر۔ کیا ہے یہ کوثر؟ اب ذرا گننا کتنے انعامات ہیں، لفظ ایک ہے اور اس میں مخفی کتنے انعامات ہیں جو اللہ نے جناب محمد کو عطا فرمائے ہیں، رسول ہاشمی کو دیے ہیں، پیغمبر کائنات کو عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا کوثر۔ جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ محبوب جی کیا ہے؟ میرے آقا نے چند حدیثوں میں اس کے بارے میں اشارہ بھی کیا ہے، لیکن اس کے کئی معنی مفسرین و محدثین نے بیان کیے ہیں۔ جاؤ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری اٹھاؤ، جاؤ امام رازی کی تفسیر کبیر اٹھاؤ، جاؤ امام قرطبی کی تفسیر قرطبی اٹھاؤ، جاؤ امام شوکانی کی فتح القدیر کو اٹھاؤ، ان سب محدثین نے لکھا ہے، ان سب محدثین نے بیان کیا ہے۔ فرمایا لوگو کوثر کا معنی حوض کوثر بھی ہے، کوثر کا معنی جنتی نہر بھی ہے، کوثر کا معنی سرداری بھی ہے، کوثر کا معنی قرآن بھی ہے، کوثر کا معنی اعجاز بھی ہے، کوثر کا معنی اسلام بھی ہے، کوثر کا معنی رسالت بھی ہے، کوثر کا معنی قیادت بھی ہے، کوثر کا معنی پیغمبر کی عظمت بھی ہے، ارے کوثر کا معنی معجزات نبوی بھی ہے، کوثر کا معنی اخلاق حسنہ بھی ہے، کوثر کا معنی مقام شفاعت بھی ہے، کوثر کا معنی دینی فہم و فراست بھی ہے، کوثر کا معنی علماء امت بھی ہے، کوثر کا معنی اور جامعیت بھی ہے، کوثر کا معنی توحید و رسالت بھی ہے، کوثر کا معنی دنیا کو بتاؤ، کوثر کا معنی ختم نبوت بھی ہے۔
کوثر کا معنی ختم نبوت بھی ہے، نبوت بھی ہے۔ اللہ نے امام کائنات کو اتنی عظمتوں سے نوازا کہ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں، صحیح البخاری میں ہے، فرمایا یہ بھی سارے معنی ٹھیک ہیں، لیکن هو الخیر الکثیر الذی آتاہ اللہ ایاہ، ایک معنی خیر کثیر بھی ہے۔ اللہ نے جناب محمد کو خیر کثیر بھی عطا فرمایا۔ وہ خیر کیا ہے؟ آؤ ان الفاظ کے معنی اور مفاہیم سمجھنے ہیں تو اہل حدیث کے دروازے پہ آؤ، اہل حدیث کی کانفرنسوں میں آؤ، اہل حدیث کی مجالس میں آؤ، اہل حدیث کی محافل میں آؤ، تمہیں بتائیں اس کے کیا معنی ہیں۔ ابن عباس کے ایک اس لفظ کا معنی بیان کیا ہے، کس نے؟ ابو الکلام آزاد نے رحمت اللہ تعالی۔ ابو الکلام آزاد کھڑے ہیں۔ لوگوں تمہیں نہیں سمجھ آئی خیر کیا ہے؟ کہ خیر کثیر اللہ نے عطا کر دی۔ کیا ہے خیر؟ کہا سنو، میں اس کا معنی تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے لوگوں کو اہل حدیث کی سچائی، اہل حدیث کی حقانیت، اہل حدیث کی صداقت کا پتہ چل جائے۔ ابو الکلام آزاد بولے، فرمایا اللہ کہہ رہا ہے لوگوں، کائنات میں جتنی خیر ہے، جتنی بھلائی ہے، جتنی اچھائی ہے، جتنی نیکی ہے، جتنا کمال ہے، جتنی عظمت ہے، رفعت ہے، معرفت ہے، بلندی ہے، شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، اللہ کہہ رہا کان لگا کے سنو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور دنیا والوں میں نے ساری خیریں، ساری بھلائیاں، ساری نیکیاں، ساری اچھائیاں، سارے کمالات، ساری عظمتیں، ساری رفعتیں، ساری معرفتیں، ساری بلندیاں، ساری شانیں، سارے مقام، سارے مرتبے اکٹھے کر کے اکیلے محمد مصطفیٰ کو عطا کر دیے۔ تم کہتے ہو وہابیوں کو پتہ ہی نہیں کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے؟ ذرا ہمارے دروازے پہ آ، تمہیں بتائیں کہ مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ اور کائنات کے رب کی قسم ہے لوگوں، کوثر کا ایک معنی ختم نبوت بھی ہے۔ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ نہ لیتے ہوئے ڈرتے ہو نا؟ آج منکرین ختم نبوت کے لیے چور دروازے کھولے جا رہے، آج منکرین ختم نبوت کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی، آج منکرین ختم نبوت کو سہولتیں فراہم کی جا رہی۔ اہل حدیثوں، تم نے منکرین ختم نبوت سے لڑنا ہے۔ لڑو گے؟ آہستہ بولو کسی کو پتہ نہ چلے۔ لڑو گے؟ اور تمہاری تاریخ بڑی تابناک ہے، تمہاری تاریخ بڑی درخشندہ ہے، تمہاری تاریخ بڑی روشن ہے۔ ہم نے منکرین ختم نبوت کے خلاف لڑنا ہے۔ کیوں؟ میرے اکابر لڑتے آئے، کبھی ہم نے لڑنا ہے، کبھی نذیر حسین محدث دہلوی بن کے، کبھی محمد حسین بٹالوی بن کے، کبھی قاضی سلیمان منصور پوری بن کے، کبھی جعفر تھانیسری بن کے، کبھی ابراہیم آروی بن کے، کبھی
ابو الحسن سیالکوٹی بن کے، کبھی عبد المنان وزیر آبادی بن کے، کبھی عبد الجبار غزنوی بن کے، کبھی محمد لکھوی بن کے، کبھی عبدالحق حقانی بن کے، کبھی محمد بشیر شہسوانی بن کے، کبھی ثناء اللہ امرت تشری بن کے، کبھی مولا امیر سیالکوٹی بن کے، کبھی داؤد غزنوی بن کے، کبھی اسماعیل سلفی بن کے، کبھی ابراہیم کبیر پوری بن کے، کبھی عبد القادر روپڑی بن کے، کبھی محمد رفیق بسروری بن کے، کبھی محمد یحییٰ گوندلوی بن کے، کبھی شیخ الحدیث محمد عبداللہ بن کے، کبھی علامہ حبیب الرحمن یزدانی بن کے، اور ہم نے منکرین ختم نبوت سے لڑنا ہے علامہ احسان الہی ظہیر بن کے۔ لڑو گے؟ مرو گے؟ ختم نبوت کے لیے میدان میں آؤ گے؟ تمہارا امتحان کرنے جا رہا ہوں 1 نومبر کو۔ کون سی تاریخ کو؟ مندے بولن گے، کئیاں دے وضو ٹھٹ جان گے۔ ہاں ہاں، ہم 1 نومبر کو مرکز اہل حدیث میں ضلع بھر کے اہل حدیثوں کو جمع کر کے یہ پیغام دیں گے کہ ضلع گجرات میں جب تک ختم نبوت کے دیوانے پروانے مستانے موجود ہیں، اللہ کی قسم ضلع گجرات کی فضاؤں میں ختم نبوت کے نعرے لگتے رہیں گے، منکرین ختم نبوت یہاں سے بھاگ کے رہیں گے۔ تیار ہو نا؟ میں پیغام دوں گا مرکز اہل حدیث سے منکرین ختم نبوت کو، حکمرانوں کو، سن لو، اگر میرے محبوب کی طرف ابو لہب بن کے بڑھو گے دونوں ہاتھ توڑ دیے جائیں گے۔ توڑو گے؟ پرچہ تو اڈے تے نہیں ہوندہ، فکر نہ کرو، سلفی صاحب تے ہوئے گا جلنا جلسہ کروائے۔ اور بتلاؤ یہ پیغام دینے کے لیے تیار ہو؟ پھر مجھے بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے جتنے آئے ہو اتنے ساتھ اور لے کے مرکز اہل حدیث آؤ گے 1 نومبر کو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ سارے، رب محمد کی قسم ہے ہم 1 دسمبر کو ثابت کریں گے، کٹ جانا تو گوارا ہے، مٹ جانا تو گوارا ہے، مر جانا تو گوارا ہے، نبی کی ختم نبوت میں آ جانے دینا گوارا۔ انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے اور جرأت سے بہادری سے اعلان کریں گے، عمران خان ہو یا نواز شریف ہو، سرداری ہو یا کوئی اور ہو، جو میرے نبی کی طرف ابو لہب بن کے بڑھے گا دونوں ہاتھ توڑ دیے جائیں گے۔ ابو جال بن کے بڑھو گے ذلت و رسوائی کی موت مارے جاؤ گے۔ اجاؤ سراقہ بن کے بڑھو گے زمین میں تنسا دیے جاؤ گے۔ کعب بن اشرف بن کے بڑھو گے چیر پھاڑ دیے جاؤ گے۔ راجپال بن کے بڑھو گے پیٹ چاک کر دیے جاؤ گے۔ قادیانی مرزا بن کے بڑھو گے بیت الخلاء میں گندی موت مر کے جاؤ گے۔ یہ عزم کرتے ہو؟ پختہ ارادہ کرتے ہو؟ جہاں جہاں سے یہ دوست میرے تشریف لائے ہوئے ہیں وہ جلسے کے بعد کانفرنس کا اشتہار لے کے جائے، اور میں انشاءاللہ وہاں آ کے چیک کروں گا آپ نے لگایا ہے کتنے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ میں تمہارے دروازے پہ حاضری دوں گا اور انشاءاللہ اہل حدیث کی صداقت کا لوہا منوا کے رہے گے۔
اونچی کہو انشاءاللہ۔ ختم نبوت کے دیوانوں کی عزت و عظمت کا لوہا منوا کے رہیں گے، اہل حدیث کا گلگلہ مچا کے رہیں گے، تاریخ ختم نبوت چلا کے رہیں گے، منکرین ختم نبوت کو یہاں سے بھگا کے رہیں گے، عظمت رسول کے پرچم لہرا کے رہیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یکم کو بھولنا، بولو بھولنا، آج سے اس کے لیے تیاری شروع کرو، انشاءاللہ یکم کو وہاں ملاقات ہوگی۔ النجم إذا غوى